بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاصم علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات عاصم کے ساتھ۔ دوستو، آج سے 2 روز قبل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ایک کلپ منظر عام پر آیا، جس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ باغ فدق کے معاملے پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو کلیم تھا وہ جھوٹا تھا۔ یہ بات سننی تھی تو ایک شور واویلا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا سماں ہے۔ کچھ لوگ پیر میر علی شاہ کو بنیاد بنا کے اس بات کو سچ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور کچھ اس کے جواب میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کچھ اسے شیعہ سنی کا جھگڑا اور کچھ اسے اس جلالی کی بے وقوفی کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ معافی مانگے، رجوع کرے، اس کے ایمان کے اوپر شک ہو رہا ہے، اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ تو دوستوں، میں نے سوچا کہ جو حقیقت اس واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں مجھے نظر آ رہی ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کروں۔ دوستو، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو صرف ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ وہ بات ہے جسے جلالی اپنے دل میں نہیں رکھ سکا۔ اس سلسلے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نہ تو بنو ہاشم میں کوئی نبی آیا تھا اور نہ کوئی کتاب اتری تھی۔ جی ہاں، یہ وہی بات ہے جو مکے میں ان کے آباء و اجداد کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنو ہاشم نے محض سرداری کے لیے یہ ڈھونگ کیا ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو صرف 5-6 سطروں میں یہ بات ثابت کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا مقصد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں، بلکہ بی بی کے نام کو استعمال کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زنگ پہنچانا تھا۔ سب سے پہلے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ جس نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب اس کو ذرا ایک طرف رکھ کے ان 6-7 واقعات اور ان پر ان کے رد عمل کو دیکھیں۔ بات کرتے ہیں کربلا کی۔ جواب کیا ملتا ہے؟ 2 شہزادوں کی لڑائی ہے۔ ہاں، البتہ قسطنطنیہ کی کچھ احادیث ہیں جس کی بنیاد پر یزید کے جنتی ہونے کا گمان ہے۔ دوسری طرف مقابل پہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ وہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ صفین، مولا علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ جنگ۔ جواب کیا ملتا ہے؟ 2 شہزادوں کی لڑائی۔ ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ معاویہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جس کی بنیاد پر وہ جنتی ہے۔ مقابلے پہ کون ہے؟ علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خامن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ جمل، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ بدبخت قسم کے لوگ، جن کو یہ بدبخت صحابی کہتے ہیں، وہ ورغلا کے مولا علیہ السلام کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں۔ بی بی وہ جنگ ہار جاتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں 2 بڑوں کی لڑائی ہے، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس میں۔ ہاں، البتہ بی بی جنتی ہے۔ مقابلے پہ کون ہے؟ مولا علیہ السلام۔ بات چلتی جائے، آپ اس بات کو غور کریں کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو یہ بدبخت آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک تحریک تحفظ صحابہ کا نام سنا ہوگا، تحریک تحفظ ناموس صحابہ۔ یہ ایک بدماشی ہے۔ وہ لوگ جو صحابی کے لبادے میں، جن کے لیے اللہ پاک نے منافقون کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فتح کو دیکھ کے شامل تو ہو گئے ابو سفیان جیسے، لیکن ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہیں بھی زنگ پہنچانے سے ہاتھ نہیں روکا۔ ان بدبختوں کی جب کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ اس پر صحابیت کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں۔ ہم
جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے بچوں کے بھی غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنی بیوی جو ہماری عورتوں کے لیے جنت میں سردار ہیں، جن کی اولاد اس جنت کی سردار ہے جس میں جانے کے آپ سب خواہش مند ہیں، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ ہم آج مصلحت سے جواب دیں؟ اتحاد بین المسلمین کی باتیں کریں؟ تم فتویٰ لگاؤ گے میرے اوپر کہ میں شیعہ ہوں، لگاؤ، تمہارے جو جی میں آتا ہے تم کہو، لیکن میں اور میرے جیسے باقی لوگ اب حق کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ در حقیقت تم لوگ اس قدر گر چکے ہو کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، قرآن جس پر سورہ کوثر نازل کر دے، تم اسے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ تم میرے آقا کو بھی جھوٹا کہتے تھے، تمہارے آبا میرے آقا کو جھوٹا کہتے تھے، تم نے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا، تم جیسوں نے امام حسین کو باغی کہا، تم جیسے گھٹیا لوگوں نے مولا علی علیہ السلام پر ممبر پر بیٹھ کر لان تان کی، آج تم بی بی کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ ایک بات غور سے سن لیں، میرے تمام وہ دوست جن کے دل میں بی بی کے بارے میں یہ الفاظ سن کے تکلیف ہے، یہ بات غور سے سن لیں، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کہی، یہ بات حضرت عمر نے نہیں کہی، یہ بات حضرت عثمان نے نہیں کہی، یہ بات اس گھٹیا نے کہی ہے، اس جلالی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میری تربیت کے منافی ہو۔ اس گھٹیا نے یہ بات کہی ہے۔ تمہارا رخ کسی مقدس ہستی کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس گھٹیا اور اس سلسلے کی طرف جس کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کے لبادے میں عبداللہ بن ابی کا پیروکار ہے۔ اب تمہارا اور میرا بہت سخت امتحان ہے۔ بی بی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا، تم اور میں بی بی کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ جب مولا پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا کہ یہ سورہ کوثر کعبہ پر لٹکا دو اور اپنے ہر مخالف سے کہہ دو کہ اس کا جواب لے آئے، تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ یہ گھٹیا اور ان کے باپ دادا اس کا جواب نہیں لا سکے تھے۔ یہ بے غیرت آج اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ کعبہ پر لٹکتی سورہ کوثر کا جواب تھا جس نے دیا ہے، اور اس کا جواب میں اور آپ نہیں، میرا مولا دے گا، اور بہت جلد دے گا۔ یہ میری بات لکھ لیں، میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہے گئے یہ الفاظ آسمان کے لیے شاید ہضم کرنا مشکل ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس کا احساس ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہے۔ آخر میں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ان اصحاب نے نہیں کہی جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنا وقت قربان کیا۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اگر عثمان نے مروان بن حکم کو واپس لا کے گورنر بنایا تھا تو وہ اس کی بددیانتی نہیں تھی، وہ اپنے سسرال کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ہستیوں کے اوپر بد زبانی مت کرنا، تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ تمہیں صرف اس جلالی کے ساتھ نمٹنا ہے، اور کس حد تک؟ دیکھنے اور تماشائیوں کی طرح تالیاں بجانے کی حد تک۔ کیونکہ یہ میرے لفظ ذہن میں رکھنا، میرا مولا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہے گئے اس جلالی کے الفاظ کا مول ڈال دے گا۔ یہ میرے الفاظ ذہن میں رکھنا زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔